ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کو ہجرت سے 3 سال پہلے ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے تقریباً 2 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی۔ جب رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3896۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو وائل شفیق بن سلمہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تھی، اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا۔ پھر ہمارے بہت سے ساتھی اس دنیا سے اٹھ گئے اور انہوں نے دنیا میں اپنے اعمال کا پھل نہیں دیکھا۔ انہی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں شہید کیے گئے تھے اور صرف ایک دھاری دار چادر چھوڑی تھی۔ کفن دیتے وقت جب ہم ان کی چادر سے ان کا سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر ڈھانک دیں اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دیں تاکہ چھپ جائے، اور ہم میں ایسے بھی ہیں کہ اس دنیا میں بھی ان کے اعمال کا میوہ پک گیا، پس وہ اس کو چن رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3897۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے محمد بن ابراہیم نے، ان سے علقمہ بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اعمال نیت پر موقوف ہیں، پس جس کا مقصد ہجرت دنیا کمانا ہو وہ اپنے اسی مقصد کو حاصل کر سکے گا، یا مقصد ہجرت سے کسی عورت سے شادی کرنا ہو تو وہ بھی اپنے اسی مقصد تک پہنچ سکے گا، لیکن جن کا ہجرت سے مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہوگی تو اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3898۔ یحییٰ بن حمزہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو عمر اوزاعی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدہ بن ابی لبابہ نے بیان کیا، ان سے مجاہد بن جبر مکی نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت باقی نہیں رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3899۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا کہ عبید بن عمیر لیسی کے ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم نے ان سے فتح مکہ کے بعد ہجرت کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عہد کر کے آتا تھا، اس خطرے کی وجہ سے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے اور آج سرزمین عرب میں انسان جہاں بھی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے، البتہ جہاد اور جہاد کی نیت کا ثواب باقی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3900۔